کیا کبھی ایسا لگا ہے کہ آپ ٹوٹ گئے ہو، راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہو، رو رہے ہو، لیکن جواب میں صرف خاموشی ملتی ہے؟ پھر دل کے اندر سے ایک آواز کہتی ہے، یا اللہ اور کتنا انتظار۔ اگر آپ بھی اس سچویشن میں ہو تو ایک پل کے لیے رک جا، شاید یہ ویڈیو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک جواب ہو۔ ہم اکثر سوچ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی چیز کے لیے دعا مانگی ہے تو ہمیں اسی وقت ملنی چاہیے۔ اٹ مینس دعا مانگی تو فوراً قبول ہو جائے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام نعوذ باللہ ہم گناہ گاروں کے اکارڈنگ نہیں چلتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ صحیح وقت پہ دیتے ہیں، نہ ایک پل پہلے نہ ایک پل بعد۔ السلام علیکم برادر اینڈ سسٹر، خوش آمدید دی لرنرز جرنی بائی سکینہ، جہاں ہم نالج سیکھتے ہیں، اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں اور وہی نالج دوسروں تک شیئر کرتے ہیں with the help of قرآن and سنت۔ Some of the time we feel that میں تیار ہوں اس کام کو کرنے کے لیے جس کی میں نے اتنے دن سے پریکٹس کی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام میں ڈیلے کر دیتے ہیں۔ ایز اے سیم ایز آپ کسی دعا کو بہت ٹائم سے مانگ رہے ہو لیکن وہ دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، آپ نا امید ہو رہے ہو۔ سو دا کوشچن از ایسا کیوں؟ سو دا آنسر از کیونکہ ہم اس ذمہ داری یا اس سکسیس یا اس بلیسنگ کو سنبھالنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہوتے۔ اگزامپل کے تھرو ایکسپلین کرتی ہوں، زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ سپوز ایک لڑکی ہے، اس کا نام اقرا ہے۔ سو اقرا اپنی لائف کا سب سے امپورٹنٹ پریزنٹیشن پریپیئر کر رہی ہوتی ہے، دل و جان سے اس پریزنٹیشن کے لیے محنت کر رہی ہوتی ہے، اور اقرا کو لگتا ہے، اقرا از تھنکنگ دیٹ بس یہ چانس مل جائے میری تو زندگی ہی بدل جائے گی۔ اور پھر پریزنٹیشن ڈیلیور کرنے کا دن آتا ہے، اقرا ریڈی ہو رہی ہوتی ہے پریزنٹیشن ہال جانے کے لیے، لیکن سڈنلی اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے کہ اس کو ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے، اور ہاسپٹل جاتے جاتے اقرا بہت رو رہی ہوتی ہے اور دل سے اللہ سے پوچھتی ہے، یا اللہ میں نے اتنی محنت کی تھی، کیوں آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ جب سب کچھ ریڈی تھا تب ہی کیوں سب کچھ رک گیا؟ اور جواب نہ ملنے پر وہ خاموش ہو گئی، اور بہت ہی زیادہ اداس ہو گئی۔ لیکن کچھ دن بعد اقرا کو پتہ چلتا ہے اس پریزنٹیشن کے وینیو میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ جو لوگ اس پریزنٹیشن میں گئے ہوئے تھے انہیں فزیکلی اور ایموشنلی ٹراما کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اقرا یہ سب سن کر رو پڑی اور اس کے دل سے آواز آئی، یا اللہ تو مجھے ان مصیبتوں سے بچا رہا تھا جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ تو ہم اقرا کی سچویشن سے واقف ہو گئے، تو اب چلیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سچویشن میں ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ اس میں تمہارے لیے برائی ہو، اور اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آیت میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ ہمیں اس چیز سے روکتے ہیں جس میں ہم صرف سکسیس دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اس میں چھپی مصیبت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ڈیلے یا کینسلیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی محنت بیکار گئی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کو ان چیزوں سے بچا رہا ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور ضروری نہیں کہ ہر انتظار ایک نہ ہو، بلکہ اللہ کا ڈیلے ایکچولی ہمارے لیے ایک سائلنٹ پروٹیکشن ہے۔ تو اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اور آپ کو شدید انتظار کرنا پڑ رہا ہے
تو ریمائنڈ یور سیلف دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا تو مجھے اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں یا تو وہ چیز میرے لیے تیار ہو رہی ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف دعا ڈیلے نہیں کر رہے، اللہ ہمیں گرو کرا رہے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ جب نعمتیں آئے تو ہم اس کی اہمیت سمجھیں اور نعمتوں کا شکر بھی کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نوازے. ان شارٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون سی چیز کس وقت پر ہمارے لیے بہترین ہے. سو آئی ہوپ آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں ہم کو. So here is a implementation point. First is دعا پر consistent رہیں اور خاص کر کے یہ دعا کریں، یا اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہترین ہے تو مجھے عطا کر، اگر نہیں تو میرے دل دماغ اور خیال سے نکال دے. سیکنڈ، صبر کرے. تھرڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بلائنڈلی توکل کرے. فورتھ، ٹیک اے ایکشن ٹورڈ یور پلان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی ہیلپ فل لگتی ہے، آپ کا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ کریں، تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. اینڈ شیئر دس ویڈیو ود سم ون ہو نیڈ دس ریمائنڈر. اپنے اور اپنے ایمان کا خیال رکھیے گا اور شکینہ کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اینڈ سبسکرائب دی جرنی آف فیتھ اینڈ گروتھ. I will see you in the next video inshallah ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.